اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورت کی 2 رکوع ہیں اور آیات کی تعداد اس کی 40 ہے۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں پہلی آیت سے، اور ترجمہ اور ساتھ میں جہاں پر تشریح کی ضرورت ہوگی وہاں پر میں انشاءاللہ العظیم تشریح بھی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ پہلی آیت عم يتساءلون، جس کا ترجمہ ہے کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اب اس آیت کو سنتے ہی ہم سب کے ذہنوں میں ایک نقشہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور کچھ منظر ہمارے سامنے پیش ہونے لگتا ہے، جس میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ ان میں ہلچل ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب کی حالت ہے، اور وہ ایک دوسرے سے دریافت کر رہے ہیں۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، لیکن انہیں جواب نہیں مل رہا۔ آخر کار یہ چماگوئیاں، یہ سوال و جواب، یہ پوچھ گچھ جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور آخر کار یہ لوگ ایک دوسرے سے کس بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ لوگ اہل مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سبب جب آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہم سب نے حساب دینا ہے اور سب کے سے سب کچھ کا پوچھ لیا جائے گا، اور اس کو روز کو کہیں گے قیامت۔ تو ظاہری بات ہے یہ لوگ یعنی اہل مکہ جو تھے ان کے لیے یہ بات نہیں تھی، اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں سنی تھی۔ بس ان کا ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جی یہ زندگی ملی ہوئی ہے اور اس زندگی کو ہم نے گزار لینا ہے۔ 40 سال ہے، 45 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے یا 100 سال ہے، اس کے بعد جس طرح ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بے عین ہی اسی طرح ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ قصہ یہیں پر تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی بات انہیں کہہ دی، اور وہ نئی بات کیا تھی؟ وہ نئی بات یہ تھی کہ ایک روز قیامت آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، اور سب کو ایک حاکم کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگی کہ واقعی یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا ہمارے معبودوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم سے سوال کرے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں اور دوبارہ سے ہمیں زندہ کر لیا جائے اور ہم سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے؟ انہی سوالات پر کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، محو کلام تھے اہل مکہ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنی منہ اتنی باتیں۔ تو عالم کچھ یہی تھا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت اسی بات کی وضاحت پھر آگے کر کے لے کے چاہتے ہیں، اور مزید اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ پہلے کیا تھا؟ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں،
اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کی خبر کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ جیسے سورہ مدثر میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں انہا لعہد الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ یہ قیامت کی جو بات ہے، یہ جتنی بھی حادثات ہوئے ہیں دنیا میں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان تمام باتوں میں سے سب سے بڑی بات کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ بڑی بڑی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، لیکن یہ سب میں سے بڑی بات ہے کہ قیامت ایک دن آئے گی۔ عن النبأ العظیم، بڑی خبر، اس بڑی خبر کے بارے میں، کل الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے۔ سب کی اپنی اپنی کہانیاں تھی، سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے قیامت کے بارے میں۔ تفصیلات سن کر ان میں سے کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا بالکل ممکن ہی نہیں ہے، کوئی کہتا تھا کہ ہمارے معبودوں کے ہوتے ہوئے ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اگین وہی بات کروں گا کہ جتنی منہ اتنی باتیں یہاں پر بھی تھیں۔ کلا سیعلمون، نہیں، ان قریب یہ لوگ کیا کر لیں گے؟ یہ جان لیں گے۔ کلا سیعلمون، نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کیا ان قریب جان لیں گے؟ اس اصل حقیقت کو جان لیں گے۔ وقت کے آنے پر یہ لوگ جو ہیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ سب کچھ کیا دیکھیں گے؟ کہ کس طرح لوگ مرے تھے، کس طرح لوگ زندہ ہو گئے، کون قبروں سے نکالا گیا، کون جو ہے وہ راک میں سے نکالا گیا، کون سمندروں میں سے نکالا گیا۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت والجلال کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت والجلال سورہ قاف میں یہی کیفیت بیان کرتے ہیں، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرمائے گا اے انسان، تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی۔ یہ سارے کے سارے پردے کیا کر دیے جائیں گے؟ اٹھا دیے جائیں گے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کتنا ہو جاتا ہے 2 اور 2، یہ سب بتا دیا جائے گا۔ اصل حقیقت جو ہے سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ثم کلا سیعلمون، ہاں کوئی بات نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے کہ عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ یہاں پر یہ آنکھ بند ہوئی، وہاں پر ایک نیا پردہ اٹھا۔ قبر عالم برزخ کی پہلی منزل ہے، اس منزل پر پہنچ دے انسان اصل حقیقت کو جان لیتا ہے۔ چنانچہ وہ وقت دور نہیں جب ان میں سے ہر شخص پر حقائق جو ہے، اصل حقائق جو ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ تھا، کون ہم سے پوچھ سکتا تھا، کون ہم سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ اب اس زمین کو دیکھیے گا معزز خواتین و حضرات، اس پر اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین بالکل جھولے کی طرح مسلسل جھولے جا رہی ہوتی ہے۔ یا جس طرح آپ اپنے کمروں میں مچھردانی لگاتے ہیں اور جب پنکھا چلتا ہے تو وہ مچھردانی کس طرح ہل رہی ہوتی ہے، بیان ہی بالکل مانوان اسی طرح اگر اللہ رب العزت والجلال زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑتے تو یہ زمین جو ہے یہ انسانوں کے چلنے کے قابل نہیں تھی۔ یہاں پر چند ایک سیکنڈ زلزلہ آتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کتنی تباہی مچا دیتا ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں یہ قائم ہونے والی ہرگز 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 نہیں تھی۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیا۔ صرف مذکر کسی کو پیدا نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ اس کا اللہ رب العزت والجلال نے جوڑ پیدا کر دیا۔
اور ہر ایک انسان، ہر ایک مخلوق جو ہے ان کو جوڑوں کی شکل میں اللہ رب العزت والجلال نے پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تکان دور کرنے والی، یعنی تم سو گے تو ہم کیا کریں گے، تمہیں سکون بخش دیں گے۔ یہاں آنکھ بند ہوئی، وہاں پر ساری تکن جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ چند ایک گھنٹے رات کو ہم سوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، دن بھر کی تکان، دن بھر کی مشکلات سب بھول جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بالکل تازہ دم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈانپ لینے والی۔ رات کو کیا بنا دیا؟ ڈانپ لینے والی، لباس کی طرح ہم نے بنا دیا۔ اور اس لباس میں کوئی پھر کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کو راضی کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے غضب کو دوبارہ سے جگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش کے لیے، جدوجہد کے لیے، کہ انسان کیا کرے، کوشش میں لگا رہے۔ یہ ایک نیچر ہے، ایک نیچر ہے، انسان دن میں کیا کر رہا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن رات جیسی ہی آتی ہے، رات کے آتے ہی انسان کیا ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، ساری تکن اس سے اٹھا دی جاتی ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر بنا دیے ہم نے 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا السِّرَاجَ وَهَاجًا، اور ہم نے سورج کو بنا دیا ایک روشن چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتار دیا نچھڑنے والی بدنیوں سے چاشو پانی، یعنی ہم نے پانی سے لبریز بادلوں سے موسلادھار بارشیں برسانے شروع کر دی۔ کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور بڑے گھنے باغات بھی۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن ایک دن معین ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے 6 نمبر آیت سے لے کر 6 نمبر آیت سے اپنے انعامات کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور آتے آتے 17ویں آیت پہ 17ویں آیت پہ فرما دیا ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی یقیناً فیصلے کا دن ایک دن معین ہے۔ میری ساری رحمتیں، میری ساری برکتیں، میری سارے کرم، میرے ساری محبتیں، یہ سب کچھ ہے انسان آپ کے لیے، لیکن ایک دن یاد رکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرنی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے نعمتوں کے ایک وسیع دسترخوان کو تو بچھایا ہوا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انسان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کر دی ہیں، اور جہاں پر یاد رکھیں، جہاں پر مراعات ہوتی ہیں، جہاں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہاں پر اس سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مراعات بھی ہوتی ہے۔ بڑی گاڑیوں میں بڑے افسروں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی عطاؤں کی بارش تو کرتا ہے، اور اس پر ذمہ داری کوئی بھی نہ ڈالے۔ اس لیے تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم منمانی زندگی گزارتے رہو گے اور تم سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، نہیں، تم سے ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے فیصلے کا ایک دن پہلے سے مقرر کیا ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو سب چلے آؤ گے فوج در فوج، لشکر کے لشکر۔ اس کیفیت کا نقشہ معزز خواتین و حضرات سورہ معارج میں اس طرح دکھایا گیا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ نشان زدہ
اہداف کی طرف بھاگے جا رہے ہوں. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گات میں ہے. جہنم جو ہے معزز خواتین و حضرات مجرموں کے لیے ہے، اور مجرموں کا ایندھن جو ہے، جہنم کا ایندھن جو ہے وہ مجرم انسانوں کی صورت میں ہے. للطاغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا. لابسین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں کرن ہا کرن، زمانے کے زمانے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکیں گے اس میں سے کوئی ٹھنڈش ہے اور نہ کوئی مشروب. الا حمیما وعساکا، سوائے کولتے ہوئے پانی اور بہتے ہوئے پیپ کے. جزاء وفاقا، بدلہ ہے یہ کس چیز کا؟ ان کے اعمال کا، جو کہ پورا کا پورا دیا جائے گا، نہ اس میں کم کیا جائے گا نہ اس میں زیادتی کی جائے گی، بلکہ کیا کر دیا جائے گا؟ مکمل کمپلیٹ یہ بدلہ دیا جائے گا. کن لوگوں کے لیے؟ جن لوگوں کا جیسا کارنامہ ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو دھڑلے کے ساتھ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کر لکھا تھا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب چکھو، ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی میں. تمہارے اس عذاب کی شدت جو ہے یہ ہر لحظہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی. یہ عذاب دھیرے دھیرے سے بڑھتا چلا جائے گا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مزہ چکھنا ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ پہلا رکوع 30 آیات پر مشتمل تھا. اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اگلے سیشن میں، جب اگلے آپ کے سامنے ہمارا اگلا سیشن آئے گا تو اس میں اس کا دوسرا حصہ ہوگا. امید ہے آپ نے ان آیات سے اور اس رکوع سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.